السلام علیکم، میرا نام سید محمد چینل پر بہت بہت خوش آمدید سواگت ہے۔ جو نئے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ بہار مدرسہ بورڈ کی طرف سے ایک بہت ہی بڑی اپڈیٹ نکل کر آ رہی ہے۔ مدرسہ میں صدر سیکریٹری بنیں گے۔ کس طریقے سے مدرسہ میں صدر سیکریٹری بنیں گے، نئے نیاولی کو لے کر کیوں بوال ہو رہا ہے، نئی نیاولی کس طریقے سے بنے گی، اور مدرسے میں خالی پد بہت ہیں، کون کون سے مدرسے میں خالی پد ہیں اور کتنے پد ہیں، پوری کی پوری جانکاری میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا۔ تو اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مدرسہ بورڈ پرنسپل کے دستخط سے ادائیگی تنخواہ کا حکم نامہ جاری کر کے آسانیاں پیدا کریں۔ سیف الاسلام قاسمی صاحب کا بہار سرکار سے ریکویسٹ ہے کہ مدرسہ بورڈ کے پرنسپل کے سگنیچر سے ادائیگی تنخواہ ہو، کیونکہ بہار سرکار نے جو نئی نیاولی بنایا ہے 2022 میں، اس میں کیا ہے کہ اب مدرسہ بورڈ کے پرنسپل سگنیچر کرتے ہیں تو آپ اساتذہ کرام کو پیسہ نہیں ملے گا۔ پہلے کیا تھا 2022 ہو 19 ہو یا پھر 18 میں کیا تھا، اگر مدرسہ بورڈ کے جو پرنسپل ہوتے تھے ہیڈ مولوی اگر سگنیچر کر دیتے، اگر دستخط کر دیتے تو آپ کا پیمنٹ آنا شروع ہو جاتا ہے، بٹ اب اس طریقے سے نہیں ہو رہا۔ اسی کو لے کر سیف الاسلام قاسمی صاحب نے کہا بہار سرکار سے کہ جلد سے جلد بہار سرکار جو نئی نیاولی بنائی ہے اس میں چینجز کرے۔ یہاں پہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ پٹنہ سے ملحقہ 1128 205 609 کل ملا کر 1942 مدارس اسلامیہ ہے، جن کی تنخواہ سرکار کرتی ہے۔ اساتذہ کرام کی ادائیگی تنخواہ کی ڈیمانڈ بل پر پرنسپل اور سیکریٹری کے دستخط کے ساتھ DPO آفس میں جمع کیا جاتا ہے، پھر ڈسٹرکٹ پروگرام آفیسر کے دستخط کے بعد کیٹیگری کے ذریعے ادائیگی تنخواہ کی جاتی ہے۔ چند سال بیشتر سابق چیئرمین عبدالقیوم انصاری کے اور اقتدار میں سابقہ کمیٹی کو تحلیل کر کے نئی کمیٹی بذریعہ ٹرسٹ بنا کر بورڈ سے منظوری حاصل کرنے پر مجبور کیا گیا۔ نتیجتاً بیشتر مدارس کی سیکریٹری عہدے کے حرص و حوص میں نئی ٹرسٹ بنا کر دیکھ سکتے ہیں بورڈ کو منظوری کے لیے جمع کر دیا۔ کسی کی وجہ سے یہاں پہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں پورا اس میں بتایا جا رہا ہے، کسی کے باپ نے اگر مدرسہ کمیٹی برائے ثواب وقف کی تھی تو ان کے بیٹوں اور پوتوں خود ساختہ صدر سیکریٹری اور ٹرسٹ بنا کر پیش کر دیا۔ اب یہاں پہ دیکھ سکتے یہاں سے یہاں پورا اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ عبدالقیوم انصاری صاحب نے مدرسہ بورڈ کے لیے جو کام تو کیا ہے، بٹ ان کا کچھ کام ایسا کام کیا ہے کہ جو سراسر غلط ہے۔ دیکھیں عبدالقیوم انصاری صاحب نے پہلے ایک ٹرسٹ بنایا، ٹرسٹ بنانے کے بعد اب کیا کر رہے ہیں کہ جیسے اگر آپ کے بچے یعنی کہ جس مدارس کے باپ چلا رہے تھے مدارس، اب ان کے بیٹے کو ہی وہاں کے صدر اور سیکریٹری بنایا جا رہا ہے، یا پھر اگر ان کے بیٹے یعنی کہ ان کے ابو کا انتقال ہو گیا تو وہاں کے جو بیٹا ہے جن کی زمین ہے وہی پرنسپل بھی بن جا رہے ہیں، صدر سیکریٹری سبھی کام کروا رہے ہیں۔ اسی کو لے کر سیف الاسلام قاسمی صاحب نے عبدالقیوم انصاری صاحب کا جو نئی نیاولی میں چینجز کروایا تھا 2018 یا پھر 17 میں جو بنوایا تھا، جو پچھلے چیئرمین آپ کو پتا عبدالقیوم انصاری صاحب 19 میں رہے تھے، اسی کو لے کر یہ لوگ کا سب کا کہنا ہے۔ آگے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اور عدالتی چکر کاٹنے پر مجبور ہوئے، مدارس میں اساتذہ سبکدوش ہوتے گئے، خالی ہوتی گئی۔ دیکھیں یہاں پہ دیکھ سکتے بتایا جا رہا ہے کہ جن کا انتقال ہوئے ان کی بحالی کو لے کر ابھی تک بہار سرکار نے کچھ نہیں کیا تھا، اب جا کر آخرکار انوکمپا کی بحالی ہو رہی ہے۔ سبکدوش ہو گئی، اس پد خالی ہو گیا، کافی سالوں سے خالی چل رہا تھا، بٹ اب دھیرے دھیرے اس کے اوپر بھی بحالی ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد آگے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پورا انہوں نے بتایا کہ بوقت تمام حوالے اور افسران کے کاؤنٹر سائن سے ہوتی ہے، اساتذہ کی محنت کمائی پر کسی کی نظر بد بھی پڑ رہتی ہے، ابھی اس کو بوجھ ہی رہے تھے۔ دیکھیے اب یہاں پہ ان کا کہنا ہے کہ پہلے کیا تھا کہ صرف اور صرف ہیڈ پرنسپل اگر سگنیچر کر دیتے تو آپ کا پیمنٹ آ جاتا، بٹ اب کیا ہو رہا ہے، پیمنٹ کے لیے آپ کو 3-4 لوگوں سے سگنیچر کروانا پڑے گا۔ پہلے تو آپ کو ہیڈ مولوی سے کروانا پڑے گا،
پھر اس کے بعد آپ کو سیکریٹری سے کروانا پڑے گا، اس کے بعد دیکھیں DPO آفس سے آپ کو جمع کرنا پڑے گا، پھر ڈسٹرکٹ پروگرام آفیسر دستخط کریں گے تب جا کے پیمنٹ ملے گا، یعنی کہ پیمنٹ کے لیے آپ کو کافی پاپڑ بیلنا پڑے گا تب جا کے آپ اساتذہ کرام کا پیمنٹ آ رہا۔ تو یہ سب جو چینجز کروایا تھا یہ تھا عبدالقیوم انصاری صاحب نے، شاید 2020 یا پھر 19 کے سال میں انہوں نے ایسا کام کروایا، جس کو لے کر سیف الاسلام قاسمی صاحب کافی سخت ناراض ہے۔ بہار سرکار سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بہار سرکار جلد سے جلد جس بھی مدارس میں پد خالی ہے اس مدارس میں جلد سے جلد بحالی کرے، کیونکہ اس والے پیج میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں پورا بتایا گیا ہے کہ کچھ مدارس ایسے ہیں جس مدارس کو آخرکار بند کرنا پڑا کیونکہ وہاں پہ کوئی اساتذہ کرام ہی نہیں، ایک بھی اساتذہ کرام پڑھانے والے نہیں ہیں، آخرکار ان مدارس کو بند کرنا پڑ رہا۔ تو بہار سرکار نہ تو بحالی نکال رہی ہے، نہ تو بحالی کو لے کر بہار سرکار کچھ بول رہی ہے، نہ تو مدارس کے اساتذہ کرام کو پیمنٹ مل رہی ہے۔ تو کس طریقے سے اقلیت آپ کے ساتھ دیں گے؟ چیئرمین سلیم پرویز صاحب کا کہنا ہے کہ جتنے بھی بہار کے مسلمان ہیں وہ سبھی لوگ اقلیت کے ساتھ رہے، یعنی کہ نتیش کمار کے ساتھ دے۔ تو کس طریقے سے ساتھ دیں گے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں نہ تو بہار مدرسے میں بحالی ہو رہی ہے، نہ تو اساتذہ کرام کو پیمنٹ مل رہا، اگر پیمنٹ بھی مل رہا تو ان کو کافی جد و جہد کرنا پڑ رہا، اس سے سگنیچر کرواؤ، اس سے سگنیچر کرواؤ، وہاں جاؤ تب جا کے ان سبھی اساتذہ کا پیمنٹ آ رہا، کیونکہ نئی نیاولی میں کافی چینجز کیا گیا۔ جیسے اگر آپ بحالی سے ریلیٹڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بحالی پہلے کیا تھا کہ بحالی چیئرمین صاحب وہاں سے آدمی بھیجتے یا پھر وہاں سے نوٹس جاتی اور صدر اور سیکریٹری بحالی کر دیتے، بٹ اب کیا کر دیا ہے بہار سرکار نے کہ نئی نیاولی کے حساب سے کہ چیئرمین سلیم پرویز صاحب 2 آدمی بھیجیں گے، اس کے بعد وہ آدمی کا انٹرویو کیا جائے گا، انٹرویو کرنے کے بعد ہی اس کی پھر بحالی ہوگی، کیونکہ انوکمپا میں اسی طریقے سے ہو رہا ہے کہ صدر اور سیکریٹری ڈاکومنٹس کو مدرسہ بورڈ پہنچا رہے ہیں اور اس کے بعد مدرسہ کے آدمی پہنچ رہے ہیں، پہنچنے کے بعد ہی ان کے بچے کو یا پھر ان کی بہو یا پھر ان کے کسی رشتہ دار کو بحال کیا جا رہا ہے، انوکمپا پہ بحال کیا جا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے بہار مدرسہ بورڈ میں ابھی کام چل رہا ہے، کیونکہ پتہ نہیں مدرسہ میں کب بحالی ہوگی، کیونکہ بحالی کو لے کر ابھی تک ویسی کوئی نوٹیفیکیشن بھی نہیں آیا۔ سیف الاسلام قاسمی صاحب کا اس میں یہ بھی کہنا ہے کہ جلد سے جلد مدرسہ بورڈ میں بحالی کروائے، اور جو خالی پد ہے جیسے کچھ مدارس جیسے 5 اساتذہ کرام تھے وہاں پہ 2 اساتذہ کسی وجہ سے انہوں نے چھوڑ دیا، تو وہاں پہ جلد سے جلد بحالی کیا جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کافی سالوں سے اساتذہ کرام کا پیمنٹ نہیں مل رہا، تو کافی اساتذہ کرام نے مدارس کو ہی چھوڑ دیا اور وہ دوسرا کام کرنا شروع کر دیے، کیونکہ آپ 5 سال سے 10 سال سے اگر آپ پیمنٹ نہیں دیجیے گا تو وہ کیسے پڑھائیں گے؟ کیونکہ آپ کو سرکاری جب مدارس ہے تو ان کی کہیں اور سے ان کی پیمنٹ بھی نہیں آ رہی ہے، صرف اور صرف ان کو سرکار سے پیمنٹ ملنی تھی، پیمنٹ مل نہیں رہی ہے، تو آخرکار وہ اساتذہ کرام کچھ مدارس کو چھوڑ کر وہ اپنا دوسرا کاروبار شروع کر رہے ہیں۔ اگر بہار سرکار اسی طریقے سے کرتی رہے گی تو بہار آپ دیکھیے گا 2 سال 4 سال کے بعد کافی اساتذہ کرام مدارس میں بڑھانے سے کترائیں گے اور مدرسہ کو چھوڑ کر ایک اور بزنس کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ بہار سرکار پتہ نہیں کس طریقے سے نیتی سے کام کر رہی ہے، یہ تو بہار سرکار کو ہی پتہ ہوگا یا پھر چیئرمین سلیم پرویز صاحب کو۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر آپ کو پورا پیراگراف پڑھنا ہے تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، لینے کے بعد آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جو امپورٹنٹ بات تھی میں نے آپ کو اس میں بتا دی ہے، کیونکہ کافی لمبا پیراگراف اگر میں پورا پڑھوں گا تو کافی لمبی ویڈیو بن جائے گی، اسی لیے امپورٹنٹ میں آپ کو بات بتا دیا کہ اس طریقے سے اس پیپر میں لکھا ہوا سیف الاسلام قاسمی صاحب نے اس طریقے سے بات کہی ہے، اور چیئرمین سلیم پرویز صاحب ہوں یا پھر بہار سرکار سے اس طریقے سے ریکویسٹ کیا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، السلام علیکم۔